اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انی سلمن لمن سالمکم و حربن لمن حاربکم الی یوم القیامہ۔ صلوات پڑھیں۔ عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی 4th مجلس 1444 ہجرہ محرم کی یہ 4تھی مجلس ہے زیارت عاشورہ کے ان کلمات کے اوپر کہ ہم پرومس کر رہے ہیں مولا حسین کو کہ آپ نے جس کے ساتھ پیس کیا ہے، صلح کیا ہے، ہم پرومس کر رہے ہیں کہ ہم بھی کریں گے، اور جس کے ساتھ آپ کا جہاد ہے ہمارا جہاد بھی ہے۔ ہمارے بیک آف آور مائنڈ یہ آلویز یہ رہنا، اس لیے کہ آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، دا موسٹ ریکمینڈڈ زیارت، اس سے زیادہ ریکمینڈڈ زیارت اور کوئی نہیں۔ میں نے بہت بولا ہے زیارت عاشورہ پہ، اس سے زیادہ ریکمینڈڈ زیارت کوئی نہیں ہے، یہ گولڈ کی مائن ہے۔ آپ اس کو بلیو کرو یا بلیو نہ کرو، یہ گولڈ کی مائن ہے، ایسی گولڈ کی مائن ہے کہ 70 فضیلتیں بتائی گئیں زیارت عاشورہ کی، اور عربی میں جب بھی 70 کا لفظ استعمال ہوتا اس کے بعد انلیمیٹڈ ہو جاتا، 70,000 فضیلتیں بھی ہو سکتی، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے۔ ایون موت اگر آ رہی ہے، عاشورہ کین سیو یو، عاشورہ کین سیو یو۔ ہر امام کی زیارت اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے، ہر کی فضیلت ہے۔ مولا حسین کی کئی زیارات ہیں، زیارت اربعین ہے، زیارت وارثہ ہے، زیارت نیم شعبان ہے، زیارت عرفہ ہے، زیارت شب جمعہ ہے، کئی زیارت ہے مولا حسین، سب اپنی جگہ پہ صحیح ہے، میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا۔ لیکن عاشورے کے لیے جو امام نے کہا، زمانے کے امام کی خواہش ہے، خواہش کی 3 مرتبہ کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ۔ موت آ گئی تھی اس شخص کے پاس، پہلے کہا صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل، نماز شب پڑھ شب پڑھ شب پڑھ۔ اس کے بعد کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ، پھر آخر میں کہا جامعہ جامعہ جامعہ۔ جامعہ ایک چھوٹی سی زیارت ہے 14 معصومین کی، ویری ویری ریکمینڈڈ۔ آپ کو ہر کتاب، ایون ڈیوائن پرل میں وہ جو ایپ ہے، اس ایپ میں آپ کو مل جائے گی۔ دنیا میں میں نے جہاں بتایا عاشورہ، اب الحمدللہ ہمارا یوتھ پڑھتا ہے، 70% ایٹ لیسٹ لوگ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں۔ کوئی ٹائم پہ پڑھو، رزق کے لیے بیمار کے سر پہ اگر تم پڑھو، بیمار کے پاس جا کے، کسی کی خدا نہ خواستہ کسی کی سرجری ہوئی، کوئی شدید بیمار ہے، اس کے پاس جا کے کھڑے رہ کے زیارت عاشورہ پڑھو، اس کے بعد دیکھو کہ اس کی برکت کیا ہے۔ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کی شفا نہ ہو، پھر بول رہا ہوں، کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جس کی شفا نہ ہو، ہر بیماری کیور ہو سکتی، ہر امپاسبل پاسبل ہو سکتا۔ آپ کے پاس یہ گولڈ کی مائنڈس ہے، یو کین ڈو ونڈرس، یو کین ڈو ونڈرس۔ یہ ضرور کرو، بات آئی ہے تو صرف 3-4 منٹ بول رہا بس اس کے اوپر، یہ ضرور پڑھو، اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کر لو۔ کیوں امپلیمنٹ کرو؟ کہ تمہاری زندگی سموتھ چلے، لیکن آف کورس آل دا کنڈیشنز اپلائی۔ یہ نہیں کہ آپ عاشورہ پڑھ کے لوگوں کی غیبت کر رہے، یہ نہیں کہ زیارت عاشورہ پڑھے اور رزق حرام کھا رہے، یہ نہیں کہ زیارت عاشورہ پڑھ رہے اور لوگوں کے دل کو ہرٹ کرے۔ یہ سارے کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں، یہ سب کے لیے بول رہا، لڑکا لڑکی عورت مرد سب کے لیے، کہ کنڈیشنز کے ساتھ ہے یہ۔ اگر میں یہ نہیں بولتا کہ کوئی یہ کرتا ہے، یہ بیماریوں سے اگر تم بچ جاؤ اپنے کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بول رہا، ایگزامیشن سے پہلے تم اپنے پیپر سے پہلے تم گھر میں زیارت عاشورہ پڑھ کے جانا۔
یہ نہیں کہ بکس بند کر دو صرف عاشورہ پڑھ کے ایگزام لکھنے جاؤ، فیل ہو جاؤ گے. پڑھو اور پھر زیارت عاشورہ پڑھو. ہر چیز کے ساتھ کنڈیشنز ہیں. کوئی عبادت ہو اس کے ساتھ کنڈیشن ہے. کنڈیشنز کے ساتھ کرو گے یو ول گرو ان یور لائف. تم نے اچیو کر لیا اپنے مقصد کو. کوئی کام ہو. اس لیے کہ یہ ایک زیارت ایسی ہے، میں بہت بند الفاظ میں بول رہا ہوں کہ عاشورے کے دن تو سبھی پڑھتے عمل بھی کرتے. جب بھی ایک چیز بولتا زیارت عاشورہ جب بھی پڑھنا، وہ چھوٹا سا جو عمل ہے شہزادی علی اصغر کی شہادت کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون والا، جو اب آگے اور پیچھے 7 مرتبہ کرنا. عاشورے کے ساتھ زیارت کے ساتھ یہ عمل ضرور کرنا. یہ 2 منٹ کا عمل ہے. 7 ٹائمز آگے جانا ہے، 7 ٹائمز پیچھے آنا، بس اتنا ہی عمل ہے. یہ عمل کیا فائدہ یہ بتایا گیا کہ جو تمہاری لائف میں آبسٹیکلس ہے، ہر کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں. کسی کی لائف ایسا واک تھرو نہیں ہوتی، اسٹریٹ نہیں ہوتی. رکاوٹیں آتی ہیں اور آنا بھی چاہیے. اگر رکاوٹ نہیں آئی تو بندہ فرعون بن جائے. نہیں بنتا. اس لیے کہ جب ساری دعائیں قبول ہو رہی تو پھر غرور اور تکبر آ جاتا نا. تو یہ جو عمل ہے وہ تمہاری لائف کی رکاوٹیں، آبسٹیکلس کو ہٹا دیتا. تمہاری لائف، تمہارے راستے ایسا کھلنے لگتے. اس کے بعد یا مسبب الاسباب، یہ اللہ کا عجیب نام ہے. اللہ کا نام کیا ہے؟ یا مسبب الاسباب. 99 نیمز میں یہ ایک نیم ہے. یہ 36 ٹائمز پڑھو. پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے بولو اللہ. اس کا مطلب ہے یا مسبب الاسباب کا کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا. مطلب آپ اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اللہ کو بول رہے ہیں. اللہ اگر راستہ بنائے تو کوئی روک سکتا؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ کوئی روک سکتا؟ اللہ چاہے تو یہ جو دیوار دیکھ رہے ہیں نا، وال، اس میں سے رزق دے گا. قادر مطلق ہے، کہیں سے بھی دے سکتا، کہیں سے بھی تمہاری پریشانی کو دور کر سکتا. جو امپاسبل ہے وہ پاسبل ہوتا. اونلی تھنگ یو ہیو ٹو ٹرسٹ یور اللہ، ٹرسٹ یور امام. ٹرسٹ اگر پیدا ہو جائے تو اس سے بڑی بلیسنگ تمہاری لائف میں نہیں ہے. میں کسی کو بولوں آپ کے پاس ٹرسٹ ہے تو آپ بولتے یس میرے پاس بہت ٹرسٹ ہے اللہ کا. زیرو ٹرسٹ ہے ہمارے پاس. ٹرسٹ ایسا ہونا، یقین ایسا ہونا کہ میں جس سے مانگ رہا اس کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا مجھے. امام سے بڑا کوئی نہیں اللہ کے بعد. اللہ کے بعد جو سب سے بڑی پرسنالٹی ہے وہ تمہارا امام ہے. اور حسین ابن علی سے بڑا کون ہے؟ لیکن مولا حسین کے لیے پاس جانا تو سر اٹھا کے نہیں جانا، جھکا کے جانا. ایون اللہ کے سامنے تم جا رہے ہیں. وہ انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں آئے گا، کل یا پرسوں کی مجلس میں، کہ مولا حسین کے میری ٹاپک جو ہے، میں ٹاپک پہ ہی ہوں کہ یہ پورا واقعہ کربلا کا کیوں ہوا. مجھے یہ ٹاپک دی گئی کہ امام کیوں آئے کربلا، اس کے پیچھے بیس کیا ہے، کیوں آئے، حالات کیا تھے اس وقت، کیوں اتنا بڑا یہ سانحہ ہوا کہ مولا حسین پوری فیملی کو لے کے، فیملی بھی نہیں چھوٹے بچوں کو لے کر آئے. یہ پورا کیوں آئے حسین کربلا میں، کیوں آئے؟ اسلام کا کیا حال تھا اس وقت. وہ اسلام جو 50 سال پہلے اللہ کے رسول نے ہم کو دیا اور کنفرم دیا. کیا کنفرم دیا؟ اللہ نے مہر لگائی تھی غدیر میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. قرآن کی آیت ہے. اللہ نے کنفرم کر دیا. اللہ نے کنفرم کیا تھا کہ میرے حبیب کب کیا کنفرم؟ جب امام علی کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے اللہ کے رسول نے کہا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. صلوات پڑھے محمد والا. میں آپ کو وہ سٹوری پورا بتا رہا کہ کربلا کیوں ہوا. عام طور پہ آپ یہ ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرتا، مجھے دی گئی اسی پہ بات کر. ماشاءاللہ 4 دن سے مسلسل آپ سن رہے. ہسٹری کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا تھا. تو جب کمپلیٹ ہو گیا تھا ریلیجن، کمپلیٹ، اللہ بول رہا کہ میں نے کمپلیٹ کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، نعمتیں میں نے تمام کر دی. واتممت علیکم نعمتی. پھر کہتا ہے ورضیت لکم اسلام دینا، میں راضی ہو گیا. اب اللہ کسی چیز سے راضی ہوا تو اس میں کوئی چیز ہے؟ اللہ راضی ہو گیا. اب کیا ہے؟ اینڈ تھا. اور پھر اب سنو، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کا رسول مدینہ واپس آئے حج سے. لاسٹ ڈیز پروفٹ کے، لاسٹ ڈیز
اعلان کر دیا کہ میں جا رہا واپس، I'm going back، میرا مشن کمپلیٹ ہو گیا، میرا آخری وقت آ گیا، میں چلا جاؤں گا، فیو ڈیز میں چلا جاؤں گا۔ لیکن اعلان کے بعد یہ جتنے ہپوکریٹس تھے اس زمانے کے، کیا سمجھ رہے یار، منافق جس کو بولتے ہیں آپ، جتنے منافق تھے، غدیر میں تو علی کے ہاتھ پہ بیعت کی، غدیر میں تو آ کے بولا بخن بخن یا علی، لیکن وہاں سے آنے کے بعد within 2 months اسلام 180 ڈگری بدل گیا۔ جتنے ہپوکریٹس تھے وہ آگے کہ اب رسول تو جا رہے، اب تو حکومت ہمارے پاس، ہم کو حکومت لینا ہے، ہم کو حکومت کرنا ہے، اور وہی کیا انہوں نے۔ تو جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ حالات اتنے بدل رہے حالات، تو لاسٹ ڈیز تھے پروفٹ کے، سرکار ممبر پہ آئے، بہت ہی بیمار تھے، کمزور ہو گئے تھے، ممبر پہ آئے، آ کے پورے مجمع کے سامنے، مدینہ منورہ اس وقت گولڈن ایرا پیریڈ ہے اسلام کا، پورے مجمع کو ایڈریس کیا مسلمانوں کو، اور ایک حدیث آپ کی مشہور ترین حدیث ہے جو شیعہ سنی ساری بکس میں ہے، اس حدیث کا نام ہے حدیث ثقلین۔ حدیث ثقلین ساری کتابوں میں، ایون صحیح بخاری میں آپ کو ملے گی حدیث ثقلین۔ وہ ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے، اطرتی اہل بیت۔ اللہ کا رسول لاسٹ ڈیز میں آ کے مسلمانوں سے کہنے لگے، سنو میں واپس جا رہا، دین کمپلیٹ ہو گیا، نعمتیں ختم ہو گئی، اب میں واپس جا رہا، اور تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا، کتاب خدا اور میرے اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے، مل کے رہو گے، تو روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرو۔ میں تم کو بے وارثی میں چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں 2 چیزیں دے کے جا رہا، اس کو فالو کرو، فالو قرآن، فالو دا پاتھ آف اہل بیت، دیٹس آل۔ تو اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ بولو۔ سارے مسلمان شکر ادا کرتے اللہ کا کہ رسول نے صرف 2 چیزیں دی ہیں، کچھ نہیں کرنا، قرآن پڑھنا ہے اور اہل بیت کو فالو کرنا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اہل بیت کو فالو کرو، قرآن پڑھو۔ قرآن یوں سمجھ میں نہیں آتا جب تک اہل بیت کو نہ دیکھو۔ کیا سن رہے ہیں؟ کتنا بھی بڑا عربی دان ہو مکے کا، کتنا بھی بڑا عربی جاننے والا، کتنی بھی بڑی لغت جاننے والا عربی کی، سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا قرآن، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو آسان کس میں کیا؟ خود اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ اے میرے حبیب، ہم نے اس کو ایزی کیا تمہارے لیے، عام مسلمانوں کے لیے نہیں، تمہارے لیے ایزی کیا۔ تو قرآن اترا کا قلب رسول پہ آیا، قلب رسول سے کہاں آیا؟ زبان پہ آیا۔ تو اگر قرآن لینا ہے تو رسول کی زبان سے لو، یا ان سے لو جس نے رسول کی زبان چوسی ہے۔ کیا بات؟ قرآن آپ کے میرے لیے آسان نہیں ہے، یا قرآن لو تو رسول سے لو یا اہل بیت سے لو، کہ جنہوں نے رسول کی زبان چوس کے آگے بڑھے، امام علی ہے، مولا حسن ہے، مولا حسین ہے، اس کے بعد سارے امام ہیں۔ تو قرآن آسان ہوا ہمارے لیے صرف اہل بیت کی وجہ سے، اور رسول بولے 2 چیزیں دے رہا ہوں، جسٹ 2 things، اس کو فالو کرو تمہارا ہر چیز ہو جائے۔ تو جب اتنا عام اور خاص اعلان ہو چکا تھا، پھر یہ کربلا کیوں ہوا؟ اتنے حالات، میری یہ ٹاپک بننے والی ہے غدیر سے لے کے کربلا تک، گلستان کے عشرے میں، گلستان ہند کا عشرہ میرا جوہو پہ جو ہوتا ہے 12 محرم سے 21 محرم، وہاں کی میری ٹاپک یہی ہے، غدیر سے کربلا تک کیا ہوا، انشاءاللہ وہاں سننا، یہاں تو اب نہیں بول رہا۔ جب اتنا آسان ہو گیا تھا، پھر حالات کیوں بدلے؟ دوستو، ہپوکریٹس ایسے تھے، لوگ بولتے نہیں اس زمانے میں منافق کیسے رہیں گے، وہ تو رسول کو دیکھ رہے تھے۔ ارے بابا، سورہ منافقون آج نہیں آیا، رسول کے سامنے آیا۔ میں غلط بول رہا؟ آج آیا سورہ منافقون، کیا بات ہے۔ وہ
رسول کے سامنے آیا. آج جو منافقین ہیں وہ تو اس زمانے کو فالو کر رہے نہیں. سورہ منافقون آج کا نہیں ہے، سرکار کے سامنے آیا. انشاءاللہ گلستان کے عشرے میں اس کی ڈیٹیل میں سننا کہ کون کون تھے منافق. نہ بغیر نام یہ بولوں گا، ہسٹری میں سب کے نام ہیں. کون کون تھے؟ 10 نام ہیں کہ یہ تھا. بعض لوگ تو رسول کے گھر کے اندر بھی تھے. اتنا آہستہ تو نہ کو بولو. سمجھے میری بات؟ جب اتنا کلیئر اعلان کے بعد یہ کربلا کا واقعہ کیوں ہوا؟ سارے یہ منافقین جو تھے ان کا ایک ہی انٹینشن تھا، ایک ہی ایم تھا، ایک ہی مشن تھا کہ اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوگی ہم قبضہ کر لیں. 2 مہینے کے جسٹ 2 months غدیر کے واقعے سے 2 months کے اندر رسول گئے اور انہوں نے ایک بدنام ترین محلے میں جا کے وارث رسول چن لیا. میں نے بدنام ترین محلہ بولا ہے. وہ محلہ سب کو پتہ ہے، وہ نام حضرت ثقیفہ. سمجھ میں آئی بات؟ تو بہرحال میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہیں پڑھوں گا انشاءاللہ. تو جمع ہو کے میری شہزادی مظلوم میری بی بی زینب سلام اللہ علیہا میری مظلوم شہزادی کی ایک سینگ ہے جس کو چھٹے امام سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی دادی نے یہ سے پوچھا گیا تھا کہ عاشورہ کب ہوا، کون سے دن ہوا، ڈے آف عاشورہ کیا تھا. تو آپ کی گرینڈ مدر نے مظلوم بی بی نے کہا جمعہ بھی تھا اور منگل بھی تھا، ٹیوزڈے اور فرائیڈے. تو راوی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ 2 دن کیسا؟ کہا اصل میں میرا جد حسین سقیفہ میں شہید ہو گیا، وہ ٹیوزڈے کا دن تھا. جیسے ہی حق علی لیا گیا بس حسین وہیں شہید ہو گیا. انہیں کربلا کی پلاننگ سقیفہ سے ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایکچولی جو عاشورہ تھا وہ ڈے آف عاشورہ فرائیڈے کا دن تھا، لیکن مولا حسین کی شہادت سقیفہ میں. سارے مورخین یہ لکھتے ہیں کہ حسین سقیفہ میں قتل ہو گئے. جب حق علی لے لیا گیا اب ان کی پوری پلاننگ چلتی رہی کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اور آپ نے سنا کہ کس طرح ابو سفیان کو ان لوگوں نے گورنرشپ دے کر وہ پارٹ کو الگ کر دیا سیریا کے. 24 ایئرس تک حکومت ان کے پاس رہی، اور 24 ایئرس تک میرا مولا صبر کرتا رہا آفٹر پروفٹ. یہ آپ کی زندگی کا عجیب حصہ ہے. اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو نہج البلاغہ کا 3rd سرمن، نہج البلاغہ کتاب کا ریفرنس دے رہا، اس کا 3را خطبہ مولا کا، وہ آپ پڑھو، انگلش میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، اپنی لینگویج میں پڑھو. تھوڑا سا بڑا خطبہ ہے لیکن ایکسٹرا آرڈینری. امام علی نے بتایا کہ کیا ہوا 24 ایئرس میں. خطبہ شخشخیہ اس کا نام ہے، خطبہ شخشخیہ نہج البلاغہ 3rd سرمن. آپ پڑھو، آپ کو 24 ایئرس کا جو مولا کے اوپر ظلم ہوا اور علی نے صبر کیا صرف اس لیے کہ رسول نے کہا تھا کہ بھیا تلوار نہیں اٹھانا ورنہ دین ختم ہو جائے گا. یہ 24 سال میں ان لوگوں نے تیاری کی. اس کے بعد پھر مولا کی حکومت آئی. 4.5 ایئرس امام علی نے حکومت کی. اس میں امام علی کو اتنا ستایا. اس کے بعد مولا کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی. 40 سے 50 ہجری تک مولا حسن کا پیریڈ ہے. مولا حسن کے پیریڈ میں وہی امیر شام حاکم تھا اور وہ سارے پرابلمز مولا حسن کے پیریڈ میں ہوئے. اور امام حسن نے کربلا کے لیے فوج تیار کی. کربلا جو تیار ہوا وہ امام علی نے اور مولا حسن نے مل کے تیار کی. اس لیے اب آپ غور سے سننا، امام علی کے جو کلوز کمپینینز تھے وہ کتنے تھے؟ 8 یا 10. مولا حسین کے امام علی کی ایج ہے 63 ایئرس کی.
علی کی 63 ایئرز کی ایج میں علی نے کتنے اپنے کلوز لوگوں کو پیدا کیا؟ ہارڈلی 10 12 15، ناٹ مور دین 20۔ مولا حسن 10 ایئرز زندہ رہے حکومت میں، کتنے لوگوں کو جمع کیا؟ وہی 15 20۔ خاندان اہل بیت کو چھوڑ دو۔ مولا حسین 61 میں کربلا ہوا، 61 میں حسین نے کتنے جمع کیے؟ 72۔ یہ علی، امام علی اور مولا حسن کی محنت ہے کہ حسین کو 72 مل گئے۔ کیا سن رہے ہیں؟ یہ مولا علی اور مولا حسن کی محنت ہے کہ حسین کو 72 ملے۔ مولا حسین کا ایک جملہ غور سے سننا کہ میرا بابا مسجد میں شہید ہوا لیکن اصل قاتل کے چہرے پہ نقاب آ گئی۔ نہیں سمجھے؟ ریئل جو ظالم قاتل تھا وہ کوئی اور تھا، ابن ملجم کو بھیجا گیا تھا۔ مولا حسین نے کہا کہ میرا بابا مسجد میں شہید ہوا، اصل قاتل کے چہرے پہ نقاب تھی۔ میرا بھیا مولا حسن کو زہر دیا گیا، اصل قاتل کے چہرے پہ نقاب آ گئی۔ جادہ کو وہ پلانٹڈ تھی، اس کو بھیجا گیا تھا، پیسے سے خریدا گیا تھا۔ کہا علی کا قاتل بھی چھپ گیا۔ نہیں سمجھ رہے؟ حسن کا قاتل بھی چھپ گیا۔ میں ایسی جگہ جا کے سر دوں گا کہ جہاں قاتل بے نقاب ہو کے سامنے آ جائے۔ کیا بول رہے ہیں؟ اصل قاتل سامنے آ گیا۔ امام علی کا قاتل سامنے نہیں آیا، مولا حسن کا قاتل نہیں معلوم، لیکن مولا حسین کا آج دنیا میں کسی حصے میں آپ جائیے، who has killed امام حسین؟ یزید سامنے آ گیا۔ ایون آپ گوگل کرو، انہیں اپنے اسٹائل میں بولتا یزید، سب کو پتا ہے۔ کیوں؟ یہ حسین کا کارنامہ ہے کہ اصل قاتل سامنے آ گیا جو یزید تھا ظالم۔ تو 10 سال میں مولا نے 72 کو جمع کیا اور پراؤڈ کیا۔ یہ کسی امام نے اس طرح نہیں بولا جیسے امام حسین نے کہا کہ جیسے صحابی، جیسے کمپینینز میرے ہیں، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ فخر کیا ہے مولا حسین نے۔ اسی لیے ان کو شہداء کربلا کا وہ سٹیٹس بنا کہ آج امام زمانے کا امام شہداء کربلا کو سلام کرتا ہے گنج شہیدہ میں، زیارت وارثہ میں شہداء کربلا کی زیارت ہے۔ جب زمانے کا امام سلام کرتا تو کیا بولتا؟ بیبی انتا و امی تبتو، میرے ماں باپ فدا تمہارے۔ امام وقت بول رہے اے شہداء کربلا میرے ماں باپ فدا۔ امام کے باپ امام ہیں، لیکن ان کے سٹیٹس کو بتانے کے لیے کہا کہ بیبی انتا و امی تبتو، میرے ماں باپ فدا تمہارے اوپر۔ یہ ان کا سٹیٹس ہے، یہ سٹیٹس ہے۔ تو دوستو یہ جو واقعہ ہوا یہ پورا تیار ہوتے 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 کربلا تک پہنچا۔ یزید نے کیا کیا؟ ہر طرف سے مولا کو گھیرنا شروع کیا۔ جب حسین مکے سے چلے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یزید جب حاکم بنا تو کوفے میں ایک بہت بڑا گروپ تھا شیعوں کا، انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا یزید۔ انہوں نے خط لکھا تھا، مسلم ابن عقیل وہاں گئے تھے، اور کل جب بات چلی رکی تھی میں وہیں سے لے کے چل رہا۔ مولا حسین نے جناب مسلم کو پہلے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کہ جا کے چیک کرو، میں آؤں کوفہ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی پرابلم ہو جائے۔ مولا کوفے کی طرف بعد میں گئے، پہلے مسلم کو بھیج دیا سفیر بنا کر۔ اب سنو کوفے کے حالات کیا تھے۔ یہ پوری جو آرمی جمع ہوئی تھی کربلا کے لیے، ہر سٹی سے تھی، لیکن مین جو کمانڈر تھا عمر سعد، اور اس کے پیچھے
ابن زیاد یزید کا یہ وہ گورنر عبید اللہ ابن زیاد جس کی زیارت عاشورہ میں جس کی نسل کے اوپر ہے. عبید اللہ ابن زیاد کل میں نے بتایا کہ بصرے کا گورنر تھا اور یزید نے لیٹر بھیجا کہ تو بصرے سے فوراً کوفہ چلے جاؤ. آپ کو معلوم ہے لیٹر کے جملے یہ تھے کہ ابن زیاد جتنی تیز جا سکتا جا خط ملنے کے بعد, اگر تجھے پر لگ جائیں ونگز لگ جائیں تو اڑتا ہوا چلا جا کوفے کے اندر, اس لیے کہ اگر تو دیر کرے گا تو کوفہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اب سنو, کوفے میں 20,000 آدمی 20,000 ظاہری طور پہ جناب مسلم کی سب نے بیعت کی, لیکن جناب مسلم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کوفی لا یوفی ہے, ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کیا کیا, جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کو کہا کہ آپ کوفے سے باہر جائیے. یہ امام کے سفیر ہیں. کون؟ مسلم. میں کربلا کی وہ تیار کیوں آئے کربلا, جو مجھے ٹاپک دی گئی اسی پہ بول رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا, جناب مختار سے کہا کہ آپ کوفے سے باہر جاؤ, باہر جا کر فوج کو تیار کرو, تیار کر کے لے کر آؤ, ادھر امام حسین آئیں گے کوفے کے لیے. سب پہلے کوفہ ہی سمجھ رہے, حسین کو کوفہ ہی آنا ہے. کربلا میں تو ہل لے کر گیا تھا, کہا کہ حسین آنے سے پہلے ہمارے پاس اتنی فوج ہونا چاہیے کہ یزید اگر حملہ بھی کرے تو ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. مختار چلے گئے. اب ان کے پاس کون ہے؟ مسلم کے پاس ہانی ابن عروہ ہے, ابراہیم ابن مالک اشتر, بس یہ دو ہے اور کچھ لوگ ہیں. حالات اتنے بدلتے گئے کہ اب سب یہ سمجھ رہے کہ امام حسین آ رہے کوفہ. جتنے کوفی ہیں وہ روز کوفے کا جو دروازہ تھا اس کے باہر جا کے بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے انتظار کرتے تھے کہ امام حسین آنے والے, امام حسین آنے والے. مکے سے نکل گئے, اب آنے والے. اب بہت امپورٹنٹ میسج آ رہا, 100-200 کوفی بیٹھے ہوئے ہیں باہر, جس میں چاہنے والے بھی ہیں دشمن بھی ہیں, سب باہر بیٹھے ہوئے امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں. ادھر ابن زیاد بصرے سے چلا. بصرہ اور کوفہ آلموسٹ 500 کلومیٹر سے. بصرہ ساؤتھ آف عراق ہے, ساؤتھ آف عراق میں بصرہ ہے. آج بھی وہاں بڑے آئل ریفائنریز ہیں. تو ابن زیاد بصرے والوں سے کہا کہ میں جا رہا اور اپنے بھائی کو حاکم بنا کے جا رہا, کوئی بھی اگر اس کے خلاف کرے گا تو میں اس کو قتل کر دوں گا. یہ ظالم, ایسا ظالم تھا یہ عبید اللہ ابن زیاد. چلا 50 آدمی کے ساتھ, صرف 50 آدمی کے ساتھ کوفے کے ادھر 200-300, بعض روایتوں میں 500 لوگ ہیں جو کوفے کے دروازے پہ ویٹ کر رہے تھے امام حسین کا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ابن زیاد آنے والا ہے, ان کو معلوم ہی نہیں ہے ڈیولپمنٹ کیا ہوا, صرف امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں. ادھر ابن زیاد کوفے کے بارڈر میں انٹر ہوا, ادھر پورے کوفے میں ڈیزرٹ سٹورم آ گیا. ڈیزرٹ سٹورم آج بھی آتا ہے گلف میں. کیسے؟ اتنی ہوائیں چلتی کہ ریت جو ہے وہ اڑنے لگتی تو پوری ویزیبلٹی ختم ہو جاتی. آج بھی ہوتا, سمر سے پہلے اور ونٹر سے پہلے. میری پوری لائف ہی گلف میں گزری. ڈیزرٹ سٹورم آ گیا. تو ڈیزرٹ سٹورم جب آتا ہے عرب میں, یہ لوگ جو گترا پہنتے سر پہ, کپڑا جو ڈالتے وہ ایسا منہ پہ باندھ لیتے, جیسا ہم لوگوں نے 2 سال ماسک بنایا نا, منہ چھپا, یہاں تک چھپا لے, اس لیے کہ ریت ناک میں نہ چلے جائے, آنکھ میں نہ چلے, ایسا پورا چھپا, صرف آنکھیں نظر آتی. ڈیزرٹ سٹورم تیزی سے بڑھا. اب پلیز میری طرف دیکھو, لک ایٹ می. پورے کھڑے ہوئے امام حسین کے انتظار میں دیکھا سامنے سے ایک 50 آدمی کا قافلہ آ رہا. یہ لوگ سب یہ سمجھے کہ امام حسین آ گئے, سب یہ سمجھے کہ امام حسین آ گئے. ابن زیاد اپنے گھوڑے کے اوپر ہے, پلیز میری طرف دیکھو. ابن زیاد اپنے گھوڑے پہ, اس کے ساتھ سب چل رہے. جیسے ہی وہ کوفے کے دروازے پہ انٹر ہوا, سارے مجمع نے کہا لبیک یا حسین. ابن زیاد نے اسے پلٹ کے دیکھا, اچھا یہ بھی حسین کا چاہنے والا, یہ بھی حسین کا چاہنے والا, یہ بھی حسین. سارے مجمع نے کہا لبیک یا حسین, مولا حسین ہم حاضر ہیں. 50 آدمی کا یہ چھوٹا سا قافلہ ظالم ابن زیاد کا کوفے میں انٹر ہو گیا, اور یہ پورا مجمع حسین سمجھ کے ان کو ساتھ لے کے چل رہے. مسلم نہیں ہے,
ابراہیم ابن مالک اشتر اس میں نہیں ہے، ہانی ابن عروہ اس میں نہیں ہے. یہ سارا مجمع لے کے چلے. کہاں تک گیا ابن زیاد؟ دارالامارہ جو گورنر ہاؤس تھا. اب میری طرف دیکھو، گھوڑے سے اتر کے اس نے دروازے پہ نوک نہیں کیا، اس نے اپنے اس پیر سے دھکا مارا. اسے جیسے ہی مارا پورے مجمع نے پکار کے کہا یہ حسین نہیں ہو سکتے. کردار حسین، کردار حسین. ایک لاٹ مارتا ہے، مارتے ہی پورے مجمع نے پکارا کہا یہ حسین نہیں ہے. چلو پڑھ لے مولا حسین کے نام. وہ چلا گیا اندر. اب پتہ چلا کہ ابن زیاد آ گیا. ابن زیاد کو جانتے تھے سب، بصرے کا گورنر تھا، ظالم ترین انسان. اس نے بیٹھ کے ادھر جناب مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ کے گھر چلے گئے. اللہ ہم کو کوفے کی زیارت نصیب کرے. جب آپ جناب مسلم ابن عقیل کی زیارت کرتے ہیں، ان کے بازو ہانی ابن عروہ کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے، بہت بڑا روضہ بنا. یہ سینئر آدمی تھے، اللہ کے رسول کے صحابی تھے، 80+ ایج تھی. اور ان کے ساتھ ان کا جو قبیلہ ٹرائب تھا اس میں 4000 جوان تھے. تو ان کے بڑی مانگ تھی، ڈیمانڈ تھا. اگر کسی کے ساتھ 4000 جوان ہو بڑا سٹرونگ مانا جاتا تھا اس زمانے. تو مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ کے گھر میں موو ہو گئے. کیوں موو ہوئے؟ حالات کوفے کے بدل گئے. دشمنی جتنے عمر سا، شمر، حرملہ، خولی، یہ سارے ظالمین کو پتہ چل گیا ابن زیاد آ گیا. اب یہ شیر ہو گئے. اب اس کا مین ٹارگٹ کیا تھا؟ مسلم ابن عقیل. حسین کے سفیر کو پکڑ لو اور جتنے علی والے ہیں ان سب کو پکڑو. ابن زیاد نے کیا کیا؟ وہاں بیٹھ کر کوفیوں کو بلا، بڑے بڑے لوگوں کو بلا کے کہا یہ بتاؤ کہ یہاں پہ کوفے میں سب سے ریسپیکٹڈ جو کوفی ہے وہ کون؟ تو لوگوں نے کہا پیسے والا سینئر سٹیزن جن کا پاس 4000 جوان ہیں، اور وہ ہے ہانی ابن عروہ. تو اس نے کہا کہ کٹسی کال کے لیے، جیسے آ کے کہتے ہیں بڑے بڑے لوگوں سے ملتے ہیں، پہلی دفعہ آیا تو کہا میں ایک کال کرنا چاہتا ہوں ان کو، میں جا کے ہانی ابن عروہ سے خود ملوں گا ان کے گھر پہ. اس لیے کہ ہانی ابن عروہ سینئر آدمی ہے، یہاں کے کوفے کی بڑی عزت دار فیملی کے، بڑا مقام ہے ان کا. میں ان کے پاس جا کے ادھر مسلم جناب ہانی ابن عروہ کے گھر میں پیغام آیا ابن زیاد کے پاس سے، میسیج آیا کہ ابن زیاد ظالم مثال کے طور پہ 4 بجے شام میں ہانی ابن عروہ سے ملنے آ رہا. ہانی ابن عروہ کو انفارم کیا گیا. اب سنو غور سے. ہانی ابن عروہ نے جناب مسلم سے کہا کہ بہت اچھا موقع مل گیا ہم کو، ابن زیاد خود ہمارے گھر آ رہا، آپ بھی یہیں پر ہیں. اس کو میں بٹھاتا ہوں اپنے ڈرائنگ روم میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں. اب یہ نہیں پوچھنا ڈرائنگ روم کیسا تھا بعد میں آپ کے سمجھانے کے لیے لینگویج میں بول رہا ہوں. ہانی ابن نے کہا کہ میں اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھاتا ہوں، میں ایسا بیٹھوں گا، اس کی پیٹھ رہے گی سامنے، اس کے پیچھے والا جو ڈور ہے بیڈ روم میں آپ وہاں رہنا، اور جب میری آواز بلند ہو آپ پیچھے سے آ کے حملہ کر کے ابن زیاد کو قتل کر دو. یہ بڑا فتنہ ہی ختم ہو جائے گا. مسلم ہی ڈنٹ سے اینی تھنگ، کچھ نہیں بولا، خاموش بیٹھا. ہانی ابن عروہ سینئر آدمی ہے، جناب مسلم کی ایج جسٹ 28 ایئرس کی ہے. یہ کہا تھوڑی 4 بجے ابن زیاد آیا ملنے کے لیے ہانی ابن عروہ سے. اسی انداز سے ہانی اپنے صوفے پہ بیٹھے، ابن زیاد ظالم کو سامنے بٹھایا، بس یہ دونوں بیٹھ کے بات کر رہے تھے. دوران گفتگو 2-3 مرتبہ ہانی ابن عروہ کی آواز بلند ہوئی، نہ دروازہ کھلا نہ مسلم باہر آئے. تھوڑی دیر بیٹھ کے وہ چلا گیا ظالم. جیسے ہی گیا ہانی ابن عروہ نے کہا کہ اے آقا غضب ہو گیا، اس سے اچھا موقع تو آپ کو کبھی ملتا ہی نہیں تھا کہ آپ پلیز غور سے سننا کیریکٹر آف اہل بیت کیا تھا. کہا کہ آقا اس سے اچھا موقع نہیں ملتا تھا، پھر اب کبھی ابن زیاد ہاتھ نہیں آئے گا تو کتنا اچھا موقع تھا، پیچھے سے آ کے مار دیتے. مسلم نے پلٹ کے کہا میں ابو طالب کا پوتا ہوں، ابو طالب کا پوتا ہوں، ہم آنے والے مہمان کو دھوکے سے نہیں مارتے. کردار یار، کردار ہے.
مہمان کو ہم دھوکے سے نہیں مارتے. حسین کو ظالموں نے مہمان بلا کے دھوکے سے مارا ہے. یہ کیریکٹر ہے اہل بیت کا. ہم شہید ہو جائیں گے لیکن اپنے پرنسپلز کو کمپرومائز نہیں کریں گے. اپنے پرنسپلز پہ کمپرومائز نہیں کریں. یہ چیز ہم کو اپنی لائف میں لانا ہے. کبھی پرنسپلز پہ کمپرومائز نہیں کرنا. جو آپ کا کیریکٹر ہے وہ کیریکٹر کو بتانا. مسلم کا جواب حانی ابن عروہ و شاہ سینئر آدمی ہے, انسان ہے, خاکی انسان ہے, یہ تو خاندان اہل بیت سے. He was just 28 years old, جناب مسلم, لیکن کیریکٹر تھا. کہا میں ابو طالب کا پوتا ہوں, آنے والے مہمان کو ہم دھوکے سے نہیں مارتے. بتا دیا کہ کردار آل محمد کیا ہے. دوستو یہ میں سٹوریز نہیں پڑھ رہا, میں صرف یہ بولنا چاہ رہا کہ یہ واقعہ سن کے اپنی لائف میں دیکھو, میں کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا. خاموش ہو گئے نہیں. آئی نو آپ کبھی نہیں دیتے دھوکہ, میں بتا رہا آپ کو. یہ بیماریوں سے بچنا یہ محرم ہے. یہ چیزیں سیکھو کہ اپنے بھائی کو, اپنے رشتہ دار کو, ایک مومن کو, ایک شیعہ حیدر کرار کو, اپنے پڑوسی کو, پڑوسی کوئی مذہب کا ہو, اس کی ریسپیکٹ ہے. دھوکہ اس کو بھی نہیں دے سکتے. ایسے محرم میں اتنے ریفائنڈ ہو جانا, کردار آل محمد ہمارے پاس آ جانا. اگر تمہارے پاس کردار کیریکٹر آف آل محمد, دیکھیں دھوکہ کئی چیزوں کا ہوتا, صرف پیسے کا نہیں ہوتا. صرف پیسے کا دھوکہ نہیں, کئی چیزوں کے دھوکے ہوتے. وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر رہے, پیچھے سے اس کو نقصان پہنچا رہے, سب دھوکے. صرف پیسہ نہیں کہ آپ پیسہ لے کے نہیں دے رہے, وہ ایک الگ سٹوری ہے, وہ تو اور بدترین گناہ ہے. تو کیا کرو زندگی میں اپنے کیریکٹر کو مینٹین کرو, کیریکٹر کو بلڈ کرو. کربلا کیریکٹر کو بلڈ کرنے کا نام ہے. کربلا اپنے کردار کو بلند کرنے کا نام ہے. کربلا کیریکٹر میں ریولیوشن لانے کا نام ہے. ایک ریولیوشن آنا, ہمیشہ یاد رکھو تم کو ریولیوشنری بننا. ریولیوشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بامبے میں گن پوائنٹ پہ کسی کو روکو. نو 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 نو, پیسفل ریولیوشن آنا, تمہارے کردار کا ریولیوشن آنا, تمہارے کیریکٹر کا ریولیوشن آنا, تمہارے علم کا ریولیوشن آنا, تمہارے اخلاق کا انقلاب آنا, تمہارا بیہیویئر کیسا اس کا انقلاب آنا. تو محرم میں ایسا ریفائنڈ ہو جانا کہ ہر وہ بیماری, ہر وہ چیز جس کو اسلام نے کنڈیم کیا ہے اس کو چھوڑنا ہے اور سیرت حسین پہ چلنا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد. سمجھ بھائی بات, یہ حالات بدل گئے. ابن زیاد گورنر بن گیا دونوں سٹیز کا, بصرے کا اور کوفے کا. اب اس نے ظلم کرنا شروع کیا, ظلم کرنا شروع کیا, ایسا ظلم کیا, پکڑنا شروع کیا. حانی ابن عروہ کو نہیں, اس نے کوفے کی مسجد میں ایک شخص تھا اس کا, ابن زیاد کا, جو شام سے وہ لے کر آیا تھا, شامی تھا. اس کا نام تھا معقول. معقول نام بھی ایسے لوگوں کے خراب رہتے, پروناؤن ہی کرنا نہیں آتا. علی نام کتنا خوبصورت نام ہے, حسین کتنا خوبصورت, میثم کتنا خوبصورت, مقداد کتنا خوبصورت, عمار یاسر کتنا خوبصورت. یہ کمبخت ماروں کے نام بھی نہیں آتے زبان پہ. نہیں, میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا. معقول نام کے ایک شخص کو اس نے بلایا, ابن زیاد جو اس کے ساتھ آیا تھا. پلیز غور سنو, بس میرے آخری جملے, میرا ٹائم ہو گیا, 45 منٹس کے اوپر مجلس ہو گیا, ابھی مصائب باقی ہے. اس لیے کہ یہ ٹاپک میں ابھی 4 پوائنٹ اور لیڈرشپ کی کوالٹی, علم کی, یہ ساری چیزیں جو مجھے دی گئی پوائنٹس, اس پہ اور بولنا. ابھی 5 مجلسیں رہ گئی, آج 4 ہو گئی, 5 مجلسیں 9 محرم تک. بس میں ختم, لاسٹ اس میں آ رہا. اس نے معقول کو بلایا, بلا کے کہا کہ صرف یہ معلوم کرو کہ مسلم ابن عقیل کہاں ٹھہرے ہوئے, کہاں ٹھہرے. راز تھا یہ, ٹوٹل راز تھا. تم شیعہ میں حیدر کرار کوئی بھی ایک شیعہ کو پکڑو اور ان سے پوچھو کہ مسلم ٹھہرے ہوئے کہاں.
جب تک مسلم پکڑے نہیں جائیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ حسین سے کانٹیکٹ میں ہوں گے کہ ہم کو حسین کو تک جانا ہے تو مسلم کے تھرو جا سکتے۔ آج بھی یہ بہت بڑی بات ہے، زیارت امام حسین جب بھی پڑھنا، مسلم ابن عقیل کو ہدیہ کرنا۔ میں آپ کو بہت راز کی بات بول رہا تھا جناب، آپ جب زیارت وارثہ یا عاشورہ پڑھو نا تو آپ 14 معصومین کو ہدیہ کر رہے ہیں، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کو، امام کی والدہ کو ہدیہ کر رہے ہیں۔ ایک جملہ اور بولو کہ میں یہ زیارت امام حسین مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب کو ہدیہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ سفیر کے ذریعے حسین تک جا سکتے۔ The most trusted person مولا حسین اتنے ٹرسٹڈ تھے۔ مسلم ابن عقیل کو آج سے ایڈ کرو، میں تو ایڈ کرتا ہوں اور مولا مجھے دے رہی، اللہ کا شکر۔ میرے بڑے فیوریٹ آقا ہے مسلم ابن عقیل، بڑے کام بنے، بڑی دعائیں۔ میں چاہتا تھا آج ان کا ایک عمل بھی دے دو، آپ ایک نظر دے دو مسلم ابن عقیل کی، لیکن وقت نہیں ہے، میں کل دوں گا، لیکن کل یاد دلانا، ممبر پہ بیٹھا ہوں تو یاد دلا دینا کہ وہ نظر دے دو مسلم ابن عقیل، آپ کر کے دیکھنا ہے۔ او عجیب نظر ہے جناب مسلم کی۔ دوبارہ اس نے کہا کہ جا کے معقول سے کہا کہ پورے اس نے کہا کوفہ میرے لیے نئی سٹی ہے، میں کیسے معلوم کر سکتا ہوں مسلم کا ہے؟ اور کوئی یہ نہیں بول سکتے یہ شیعہ۔ ایسا زمانہ تھا کہ کوئی اپنے آپ کو اوپن نہیں بول سک رہے تھے کہ میں شیعہ علی ہوں، میں حسین کا چاہنے والا ہوں۔ اتنی ظلم ہو گیا تھا، اتنا حالات خراب ہو گئے تھے کوفے کے۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں بتا سکتا، میں نہیں جا سکتا، میں جا کے کہاں معلوم کروں کہ کون شیعہ ہے؟ تو ابن زیاد نے کہا تو گھبراتا کیوں ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں، کوالٹیز بتاؤں گا، وہ چیک کرو کہ وہ کوالٹیز کس کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو ظالم کو بھی معلوم ہے کہ شیعہ کی کوالٹی کیا ہے۔ یہ چیزیں سیکھو۔ ظالم کو بھی معلوم ہے، قاتل حسین کو بھی معلوم ہے کہ حسینی کی کوالٹیز کیا ہے۔ یہ عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا رضوی کالج کے ممبر سے، ان کوالٹیز کو پیدا کرو۔ اس نے کہا کہ کیسے؟ تو کہا تم یہ چیک کرو، بس کوئی بھی بستی میں چلے جاؤ، کوئی بھی ایریا میں چلے جاؤ، مثال کے طور پہ بینڈرا، اس وقت تو سب مسلمانی تھے، چھوٹے چھوٹے ایریا سے کوفے کے، میں مثال دے رہا بینڈرا کی، جا کے وہاں پہ کسی سے پوچھو کہ سب سے زیادہ ایماندار کون ہے؟ کتنے خاموش ہو گئے، کتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے یہ۔ سب سے زیادہ ایماندار کون ہے اس بستی میں؟ سب سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے اس بستی میں؟ سب سے زیادہ سافٹ سپوکن کون ہے، نرم بات کرنے والا؟ سب سے زیادہ محبت لوگوں کے ساتھ کرنے والا کون ہے؟ اس کے بعد جو بھی آدمی کو بتائے، سیکنڈ کوالٹی جا کے یہ چیک کرو کہ مسجد میں جب تم جاؤ تو دیکھو کہ جو آخر تک بیٹھا ہوا ہے، اکیلے بیٹھ کے عبادت کر رہا، اکیلے بیٹھ کے رو رہا، وہ دوستو بہت بڑی بڑی بات ہے۔ ایک ایک جملہ میرے لیے ایک ایک مجلس ہے۔ پبلکلی کرنا الگ بات ہے، پبلکلی میں ہاتھوں کو اٹھا رہا، اکیلے تو یوں مانگ رہا، یہ ساری کوالٹیز ہے کہ اکیلے بیٹھ کے جو اللہ کی عبادت کرے، روئے، وہی ہو سکتا۔ اس نے ایک بستی میں گیا، جا کے سب معلوم کیا تو ایک شخص کی طرف اشارہ کیا، وہ اس کو مانیٹر کرتا رہا، کرتے 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 مسجد آ گیا، مسجد کوفہ آ کے وہ خاموش آبزرو کر رہا۔ نماز ہوئی، تھوڑی دیر لوگ بیٹھے، ایک 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 کر کے چلے، پوری مسجد خالی۔ اس وقت دروازے نہیں ہوتے تھے مسجد کے، پوری مسجد خالی، ایک اکیلا آدمی، ایک چراغ، لائٹ بھی نہیں، کینڈل جل رہی، اور کینڈل کے سامنے وہ بیٹھا ہوا ہے، اکیلے بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہا، اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو کون ہے، کوئی امپریس کرنے والا نہیں ہے کسی کو، اکیلے بیٹھ کے رو رہا، دعائیں مانگ رہا، ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کے۔ یہ اس کے پاس گیا، جا کے سلام کیا، وہ بیٹھ گیا۔ جب بیٹھا تو وہ پلٹ کے بڑے مسکرا کے جواب دیا، اجنبی ہے، مسکرا کے جواب دیا، پوچھا کیا چاہتا ہے، کچھ پیسہ چاہیے؟ اس نے کہا نہیں مجھے پیسہ نہیں چاہیے، میں شام سے آیا ہوں، میرے پاس 20-25 ہزار دینار خمس ہے، میں چاہتا ہوں کہ مسلم ابن عقیل کو دوں۔ تو انہوں نے کہا مجھے کیا معلوم، دیکھو کیسا دھوکہ دے رہا۔ انہوں نے کہا مجھے کیا معلوم کہا آپ بتا دو، اگر آپ بتا دیں گے تو اس میں فائدہ ہوگا، اس لیے کہ حسین کوفہ آ رہے،
میرے مولا حسین کو اس کی مدد ہے ہوگی پیسوں کی، خمس ان کا حق ہے. میرے پاس 25,000 دینار اس زمانے کے بہت ہوتے، میرے پاس 25,000 دینار ہے، یہ حسین کی مدد ہوگی. انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں مدد، اس لیے کہ حالات اتنے خراب تھے. پھر اس نے کہا ایک لاسٹ بات، اگر آپ نہیں بتائیں گے اور میں واپس شام چلا جاؤں گا، اگر حسین کو ضرورت پڑے اپنی لشکر کے لیے، فوج کے لیے، اور کمی ہو تو روز محشر میں آپ کا نام لے لوں گا. کیسا ایموشنلی بلیک میل کر رہا. انہوں نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں. سیدھا لے کے ہانی بن عروہ کے گھر چلے. وہاں جناب مسلم سے ملاقات ہوئی، اسے پیسے ویسے نہیں دیے، ملاقات ہوئی ہانی کے ساتھ اور کہا میں آیا ہوا ہوں، میں آپ کو کل لا کے دوں گا. یہ کہا سیدھا جا کے ابن زیاد کو بتا دیا کہ مسلم جو ہے ہانی کے گھر پہ ٹھہرے. اس نے فوج بھیج دی، بڑی فوج آ کے ہانی کو گرفتار. 80 ایئرس اولڈ، آج بھی ان کا مزار ہے جناب مسلم کے روضے کے پاس. پکڑ کے گرفتار کر لیا. بس میں روک رہا بندی سے. پہنچ گئے وہاں پہ، اور وہاں پہنچ کے ابن زیاد نے ہانی سے کہا ہانی یہ بتاؤ مسلم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. پھر کہاں ہے مسلم میرے حوالے کر دو. اس لیے کہ وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ مسلم پکڑے جائیں گے تو حسین خود، ہم حسین کو گرفتار کر لیں گے. کربلا کا واقعے کا پورا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس نے کہا کہاں ہے؟ ہانی نے کہا نہیں معلوم. 3 دفعہ پوچھا. 3 دفعہ کے بعد یہ معقول سامنے آ گیا. سامنے آ کے بولا ہانی تم چھپا رہے، میں تمہارے گھر پہ مل کے آیا. ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی اسٹک تھی اور اس کا جو مٹھ تھا وہ بڑا تھا. اس نے لے کے ہانی کے سر پہ ایسا، 80 سال کے بوڑھا وہیں پہ خون بہا، کولیپس. بات کو میں یہاں روک دیا، کل انشاءاللہ یہیں سے لے کے چلوں گا. اب بہت انٹرسٹنگ واقعات آنے والے ہیں انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے محمد والے. ایک اور پڑھ لیں بابا سے بلند. لوگوں نے کہا مجھ سے کہ مولانا آپ اتنا پانی کیوں پیتے؟ میں نے کہا دیکھ رہے حشر کیا ہو رہا، کیا کروں. آئی ایم ویٹ کمپلیٹلی. یہی بخشش کا سہارا ہے، میری بخشش کا سہارا یہ ہے، اور آپ سب کا بخشش کا سہارا فرش اعظم پہ بیٹھنا ہے. یہ یاد رکھو، تمہارا بہت بڑا مقام ہے، مولا تم کو بہت اجر دے گا. دوستو ابھی میں اندر امام بارگاہ گیا، ممبر پہ گیا. روز میں آتا ہوں تو پہلے امام بارگاہ جاتا ہوں. آج جب ممبر پہ گیا بے ساختہ رونے لگا. کتنا سجا ہوا حسین کا گھر ہے، کتنا خوبصورت ممبر ہے، پھولوں سے سجا ہوا. میں نے کہا مولا آپ کا گھر ایسی تھا عاشورے کے دن تک، عاشورے کی صبح تک ایسی سجا ہوا تھا. آہستہ آہستہ ایک دن میں پورا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا. آہستہ نہیں رونا. آج 5 محرم کی رات ہے، 4 محرم گزر گئی، 5ویں آ گئی. آج پوری دنیا میں ایک ایسے شہیدوں کا ذکر ہوتا ہے، ایسے بچوں کا ذکر ہوتا ہے کہ جس کی ماں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. سمجھ گیا، سمجھ گیا. اللہ ہم کو بیوی کی زیارت سیریا میں نصیب ہو. اللہ ہم جائیں میری مظلوم ماں کے پاس، مظلوم شہزادی کے پاس. سیریا میں زیارت نصیب ہو. اللہ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. دوستو آج وہ جگہ میری شہزادی کے 2 بچوں کا ماتم ہے. بچوں کا ماتم ماں نے نہیں کیا، کربلا کی ہر ماں نے اپنے بچے کا ماتم کیا. لیلا نے علی اکبر کے لاشیں کو جلتی ہوئی ریت پہ دیکھا تو کہا میرے لال آج کے بعد تیری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی. آہستہ مت رو، آہستہ مت رو.
ام فروا قاسم کا ماتم کرتی رہی زندگی تمام، حق ہے۔ سیدانیہ عباس اور حسین کا ماتم کرتے رہے۔ رباب ہمیشہ ہاتھ میں ایک گٹھی لے کے زندگی گزارتی تھی۔ آہستہ مت رہو، سمجھ گئے میرا اشارہ کدھر ہے؟ رباب کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک چھوٹی سی گٹھی ہوتی تھی، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ وہ ہمیشہ رباب سینے سے لگا کے روتی تھی اور کہتی تھی علی اصغر میں کیسے بھولوں بیٹا تم کو۔ اور بی بی رباب کے انتقال کے بعد جب وہ گٹھی کھلی تو اس کے اندر علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھیں۔ اسی طرح پرسان۔ لیکن شہزادی زینب نے اون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ یہ بی بی کنبے کی رونے والی کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ کبھی علی اکبر کا ماتم ہے، کبھی عباس و قاسم کا ماتم ہے، کبھی علی اصغر و حسین کا ماتم ہے۔ بی بی نے اپنے بچوں کا نہیں کیا۔ جب بچے جا رہے تھے میدان میں تو اس وقت شہزادی نے خیمے کے دروازے پہ روک کے کہا تھا بچوں میں جانتی ہوں میں تمہاری ماں ہوں، تم بہت پیاسے ہو بیٹا، لڑتے ہوئے نہر کا رخ نہیں کرنا، یہ تصور رہے کہ جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ بہت پیاسی ہے۔ بچوں کو رخصت کیا۔ علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، میدان میں آ کے خوب لڑی جنگ، عباس کے شاگرد ہیں، ہر وقت عباس کہتے تھے مرحبا مرحبا، اور بچے لڑتے جا رہے تھے۔ کب تک لڑتے؟ بھوک اور پیاس، چاروں طرف سے حملے ہوئے۔ جب اون و محمد گھوڑے سے زمین پر آئے تو آواز دی آقا ہمارا آخری سلام۔ حسین، عباس اور علی اکبر تلوار کو لے کے میدان میں گئے۔ جب گئے تو دونوں شہزادوں کی تھوڑی تھوڑی جان باقی تھی، اتنے زخمی ہو گئے۔ اون و محمد کے سروں کو حسین نے اپنے زانوں پہ رکھا، رکھ کے کہا ہائے میری بہن کی نشانیاں تھی، ہائے میری بہن کو میں کیا بتاؤں گا۔ اون و محمد نے اس وقت امام حسین سے اتنا کہا، آخری جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ آقا یہ بتاؤ کہ ہمارا رخ کدھر ہے؟ مولا آباد رکھے، مولا میں پیچھے والوں کو بول رہا ہوں، مولا آباد رکھے۔ شہزادوں نے کہا کہ آقا یہ بتاؤ کہ ہمارا رخ کدھر ہے؟ حسین نے کہا بچیوں تمہارا رخ نہر کی طرف نہیں ہے، تو کہا جا کے اماں سے کہہ دینا، جا کے اماں کو بول دینا ہم نے نہر کا رخ نہیں کیا۔ دونوں لاشوں کو لے کر حسین، عباس اور علی اکبر خیمے میں آئے۔ آپ تصور کرو، دو چھوٹی چھوٹی میتیں آئیں، بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ ساری بیویاں جناب زینب کے پاس گئیں اور چل کے کہا کہ چلو بچے آئے ہیں ملاقات کرو۔ علی کی بیٹی نے آ کے سجدہ شکر ادا کر کے کہا پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے، میرے بھیا کو بچا لے۔ بچوں کا ماتم نہیں ہوا۔ اس کے بعد قیامتیں گزر گئیں، کبھی بھی شہزادی نے اون و محمد کا ماتم نہیں کیا۔ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام چلی گئی۔ جب ماتم کر رہی کبھی علی اکبر کا، کبھی عباس ہو، کنبے کی رونے والی ہے بی بی۔ ایون جب واپس آئیں کربلا چہلم کے لیے، اس وقت بھی حسین سے کا ماتم ہے، سارے شہداء کا ماتم نہیں ہوا۔ شام سے کربلا، کربلا سے مدینہ، مدینہ پہنچ کر بھی نانا کی لحد پہ گئی، ماں کی مزار پہ گئی، جا کے چوتھے امام کے گھر آ کے رہ گئی۔ بس میں نے حدیث ختم کر دی۔ چوتھے امام کے گھر جب آئی، کچھ دنوں کے بعد آپ کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار تشریف لائی، لا کے چوتھے امام سے کہا کہ آقا جب سے آپ کی پھوپھی گئی ہے میرا گھر سنسان ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ پھوپھی میرے گھر آئے۔ امام نے جا کے شہزادی سے کہا پھوپھی اماں عبداللہ آئے تھے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر جائیں۔ امام نے سے بی بی نے پوچھا بیٹا تمہارا کیا منشا ہے؟ کہا یہی بہتر ہے، بس
دوستوں میں نے مجلس ختم کر دی، ہر طرف پردے لگائے گئے. یہ پہلی مرتبہ زینب اپنے گھر کی طرف جاری. 60 ہجری 28 رجب کو چلی تھی، آج پہلی مرتبہ جاری. آواز بلند ہوئی کہ خبردار کوئی قریب آنے نہ پائے، علی کی بیٹی گھر کی طرف جاری. اب جب زینب چلی سارے مرد تو دور ہو گئے، مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھ گئے اور بڑھ کے کہا بی بی اون و محمد کہاں ہے؟ اب تک اون و محمد کا ماتم نہیں کیا. گھر میں گئی، بچوں کی نماز کے مقامات کو دیکھا، بچوں کے بیٹھنے کی جگہ کو دیکھا. ماں کا دل تھا پھٹ گیا. کربلا کا رخ کیا، کہا اون و محمد، ارے ماں کیسے صبر کرے بیٹا، تمہارا یاد میں مانگ. پروردگار میری مظلوم شہزادی کے بچوں کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولو، دعا کا وقت ہے. پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ، یہ مجلس میری بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا. پوری دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی تو اس کی حفاظت فرما. ہمارے سارے عزاخانوں کی حفاظت فرما. سارے عزاداروں کی اور بانیان مجلس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. شہزادے اون و محمد کے نام پہ ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما. بالخصوص رضوی صاحب کے والدین کے درجات کو بلند فرما. اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ہم سب کو 40 حسین اس سال کربلا میں کرنا نصیب ہو. ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین، ان کے بچے، ان کے بھائی، جمیع مومنین و مومنات اپنے اپنے والدین کے لیے پڑھ دیں، میرے والدین کے لیے.